کعبے میں سجدہ علی کا ہے اور کعبے میں اعتکاف علی کی ماں کا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ جب علی کا بیٹا اسی کعبے کو چھوڑ کے جا رہا تھا، اسی کعبے نے کالا لباس پہن لیا اور پھر کہہ دیا حسین دنیا میرا طواف کر کے سفید لباس پہنے گی لیکن میں ساری زندگی تیرا عزادار بن کے رہوں گا. اے حسین میں کبھی بھی اپنا کالا لباس نہ اتاروں گا. بس اللہ یہ وہی ایام چل رہے ہیں کہ جب حسین اپنی آخری منزل کی طرف آ رہا ہے. ذی الحج کے ایام آ رہے ہیں، ذی الحج کے ایام آ رہے ہیں. ساری دنیا حج کے لیے جا رہی ہے میرے قبلہ، ساری دنیا حج کی تیاریاں کر رہی ہے. 28 رجب کو بہنوں کو ساتھ لے کے حسین چل پڑا ہے اور چل پڑا ہے کعبے کی طرف. اسی کعبے میں آ کے کعبے کا وارث ایک وقت میں کعبے کا طواف کرے گا لیکن یہ امت مسلمان حسین کو اس کعبے کا حج نہیں پڑنے دے گی. یہ حسین 2 محرم کو آ رہا ہے. محرم تیاریاں ہم نے پہلے سے شروع کر دی کہ زہرا کا گھر اجڑنے والا ہے. بس تو جملے سن لو، زہرا کا گھر اجڑنے والا ہے. ہم اس گھر کو پرسا دیں گے. ہم نے پھر پورا سال اپنے گھروں کو تالے لگا دینے ہیں. ہم نے اپنی ماں بہنوں کو ساتھ لے کے اور اس مقام پہ پہنچنا ہے جہاں پہ ہمیں آواز آ جائے کہ وہاں زہرا پرسا کے لیے آ گئی ہے. ہم اپنی بیٹیوں کو لے کے وہاں پہنچ جائیں گے. اگر کوئی آواز دے دے وہاں شام سے بی بی پرسا لینے آئی ہے، ہم اپنی بیٹیوں کو لے کے وہاں پہنچ جائیں گے. 2 محرم کے بعد کربلا کا معرکہ شروع ہوگا. پھر وہی عزت مآب بیٹیاں کہ ماں کے جنازے کے نیچے علی پردے میں جس بچی کا سایہ برداشت نہ کرے. ایک وقت آئے گا جب وہی علی کی بیٹیاں بے مکنا و چادر سید و غیر سید ہو. بس ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، خدا کی قسم ہر چیز قابل برداشت ہے لیکن شام و کوفہ کے بازاروں میں وہی جو ایک وقت میں شہزادیاں بن کے آئی تھی آج وہی کوفہ ہے. لوگ پتھر بھی مار رہے ہیں، لوگ باغی کی بہنیں بھی کہہ رہے ہیں سید و غیر سید ہو. تمہاری ماں بہنوں کو اگر تم بازار میں لے کے چل رہے ہو، اگر کوئی سامنے 2 اوباش آ کے تیری بہن کے پردے میں ہاتھ ڈالے میں دیکھوں تیری غیرت کا جنازہ نہ نکل جائے تو پھر پوچھو سجاد تیری غیرت کا کیا بنو. اور جب تیری پٹیوں کے ہاتھ پسے گردن تھے، جب لوگ تماشا دیکھ رہے تھے، آوازیں آ رہی تھی دیکھو دیکھو علی اور بطول کی بیٹیوں کا تماشا دیکھو. جو سید ہے میں معافی چاہتا ہوں، شام کا ایک راہب کا کلیسا آیا. جب اس نے یہ حالت دیکھی کہ یہ عجیب نورانی قیدی ہے کہ جن کے سر لوگ کے نیزہ پہ قرآن پڑھ رہے ہیں، مخدرات عصمت و طہارت پہ پتھر برس رہے ہیں، اس راہب نے اپنے کلیسا سے نیچے اتر کے پوچھا کون ہے جو مجھے بتائے، یہ کون ہے کہ جو نو کے نیزہ پہ قرآن پڑھ رہے ہیں، یہ کون ہے کہ جو قیدی بنا کے لائے گئے ہیں. بس جملہ ختم کر دوں میرے قبلہ. اس کلیسا کے لیے یہ آگے سے ترجمہ کیا گیا کہ یہ جو مارے گئے ہیں یہ مدینہ کے حسین ہیں. سنو گے جملہ، عیسائی پوچھ رہا ہے یہ کون مارا گیا ہے جو نو کے نیزہ پہ قرآن پڑھ رہا ہے. کہا یہ مدینے والا حسین ہے. کہا جو یہ بے مکنا و چادر قیدی بنائے گئے ہیں یہ کون ہے؟ کہا یہ حسین کی بہنیں ہیں. پوچھا کون حسین؟ کہا مدینے والا حسین. کون حسین؟ کہا محمد کا نواسا حسین. دل پہ ہاتھ رکھنا، بڑے نرم دل ہوتے ہیں. کون حسین؟ عیسائی پوچھ رہا ہے کون حسین؟ محمد کا نواسا. کس بیٹی کا بیٹا؟ کہا فاطمہ بنت محمد کا بیٹا. سنو نا جملہ، اپنے جگر پہ ہاتھ رکھنا. صحیح روایت پڑھنے کا عادی ہو، خدا کی قسم جب اس راہب کو پتا چلا نا کہ مباہنے والی فاطمہ کا بیٹا ہے، یہ اسی کی بیٹیاں ہے، بے مکنا چادر ہے، اپنا امامہ اتار کے پھینک دیا، سر پہ ماتم کرنے لگا. کہا اسی وجہ سے میں سوچ رہا تھا اس محمد کا میں کلمہ پڑھتا نہیں. تیسری رات ہے محمد میری خوابوں میں آ کے کہتا ہے اے راہب میں تجھے جنت کی بشارت دیتا ہوں، اے راہب میں تجھے جنت کی بشارت دیتا ہوں. کہا میں کلمہ محمد کا پڑھتا نہیں، یہ محمد مجھے بشارت کس لیے دیتا ہے. کہا کتنا قریب ہے زہرا کا بیٹا، مجھے پتا چل گیا کیا وجہ ہے. اسی مقام پہ کلمہ محمد کو پڑھا، تلوار کو اٹھایا، آ کے جنگ تھی. شام کے بازار میں
سال